السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ پڑھ رہے تھے۔ اب انشاءاللہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے احسان سے سورۃ البقرہ کا ترجمہ شروع کریں گے۔ انشاءاللہ آج ہم سورۃ البقرہ کی ابتدائی چند آیات یعنی 7 آیات، پہلا رکوع جو ہے اس کا ترجمہ اور مختصر اس کی تشریح کریں گے۔ اللہ کریم ہم سب کے علم، عمل، کردار، اخلاق میں برکت پیدا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اور ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو دین اسلام کی سمجھ عطا فرمائے۔ آغاز کرتے ہیں جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم، حروف مقطعات، یہ حروف مقطعات ہیں۔ ان کو حروف مقطعات اس لیے کہتے ہیں کہ یہ الگ الگ پڑھے جاتے ہیں۔ مقطعات کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو ٹکڑوں میں تقسیم کرنا، ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ تو ان کو حروف مقطعات اس لیے کہتے ہیں کہ یہ حروف الگ الگ پڑھے جاتے ہیں۔ بعض لوگوں نے ان حروف کا معنی اور مطلب بیان کیا ہے کہ الف سے اللہ مراد ہے، لام سے جبرائیل مراد ہے، اور اسی طرح میم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے، جبکہ کتاب و سنت سے کوئی ایسی بات منقول نہیں ہے۔ ان کا معنی، مفہوم، ترجمہ، تفسیر نہ اللہ پاک نے کیا ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، نہ صحابہ اکرام نے کیا ہے، نہ ہمیں اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت ہے۔ بس جو باتیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں ان کو من و عن اسی طرح تسلیم کرنا، یہ ہمارے ایمان کی اول نشانی ہے۔ دوسری آیت مبارکہ ہے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ۔ ذَلِكَ الْكِتَابُ، یہ کتاب، لا ریب فیہ، نہیں کوئی شک اس میں، ھدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ یہ جو کتاب قرآن مجید فرقان حمید اللہ سبحانہ و تعالی نے نازل کیا ہے، یہ کتاب، یہ قرآن، اللہ اکبر، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ ہم سورۃ الفاتحہ کے اندر پڑھ کے آئے، ہر مسلمان ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر دعا بھی کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں صراط مستقیم پر چلا۔ جب ہم اللہ سے یہ دعا مانگتے ہیں، سورۃ البقرہ میں اللہ کریم وضاحت فرماتے ہیں کہ اگر ہمیں صراط مستقیم پر چلنا ہے، وہ راستہ اختیار کرنا ہے، تو اس کے لیے لازمی ہے کہ ہم متقی بن جائیں، ہم پرہیزگار بن جائیں، کیونکہ قرآن کریم اسی شخص کے لیے ہدایت ہے جو متقی ہے، جو متقین کی لسٹ میں شامل ہے۔ جو متقین کی لسٹ میں شامل نہیں ہے، یہ قرآن اس کے لیے نور ہدایت نہیں ہے، یہ اللہ کریم کا فیصلہ ہے۔ اور متقین کون لوگ ہیں؟ آئیے پڑھیے قرآن کریم کو۔ سورۃ البقرہ کی 3 آیت مبارکہ میں اللہ کریم اس کی وضاحت فرماتے ہیں۔ 3 اور 4 آیت مبارکہ میں
اللہ پاک واضح فرماتے ہیں کہ متقین کون لوگ ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ متقین کون لوگ ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لے کے آئے، جنہوں نے اللہ پاک کو نہیں دیکھا پھر بھی اللہ پر ایمان لے کے آئے، اور جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا پھر بھی ایمان لے کے آئے، جنہوں نے قرآن پاک اترتا ہوا نازل ہوتا ہوا نہیں دیکھا پھر بھی ایمان لے کے آئے، جنہوں نے جنت کو جہنم کو نہیں دیکھا لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ان کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہوئے ایمان لے کے آئے۔ متقین کی پہلی نشانی ہے کہ وہ غیب پر ایمان لے کے آئے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں، وہ نماز ادا کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے جو ہم نے ان کو دیا وہ خرچ کرتے ہیں۔ وہ مال، وہ دولت، وہ علم، وہ دانائی، وہ حکمت جو اللہ کریم نے ان کو عطا کی ہے، اس میں سے یہ اللہ کے راستے میں غرباء کے لیے، یتیموں کے لیے، بے سہارا لوگوں کے لیے، اللہ کے راستے میں مساجد کے لیے، مدارس کے لیے، دینی خدمات کے اندر اس کو تقسیم کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کی طرف اللہ نے وحی اتاری ہے اس پر یہ لوگ ایمان لے کے آتے ہیں۔ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی پر، ہر کتاب پر، ہر رسول پر ایمان لے کے آتے ہیں۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ یہ متقین کی نشانیاں ہیں، غیب پر ایمان لے کے آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر نازل ہوا ہے، جو آپ پر اتارا گیا ہے اس پر ایمان لاتے ہیں، جو آپ سے پہلے نبیوں پر اتارا گیا ہے اس پر ایمان لاتے ہیں، اور چھٹی بات آخرت پر یقین رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ جو ہم عمل کر رہے ہیں، جو ہم ایمان لے کے آئے ہیں، جو ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کر رہے ہیں، اور جو باتیں ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مان رہے ہیں، اس کے بدلے میں قیامت کا دن آنے والا ہے، ہمارا رب ہم سے راضی ہو کر ہمیں معاف فرما کر، ہم پر رحم فرما کر ہمارے بارے میں جنت کا فیصلہ کر دے گا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے یہ لوگ ہدایت پر ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ تو خلاصہ ان آیات کا یہ ہے کہ یہ قرآن، یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے۔ ان آیات کے اندر متقین کی نشانیاں بتائی گئی ہیں۔ آئیے اپنے اندر تقوی پیدا کیجئے، اپنے اندر پرہیزگاری پیدا کیجئے، جب متقی بن کر انشاءاللہ اللہ سے صراط مستقیم کی دعا طلب کریں گے، دعا مانگیں گے، اور قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، قرآن کریم کو پڑھیں گے، اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں صراط مستقیم پر چلا دے گا۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالی اہل کفار کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں
इन्नल्लज़ीन कफ़रू सवाउन अलैहिम, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफर किया है बराबर है उन पर, अअंज़रतहुम अम लम तुंज़िरहुम ला युमिनून, आप उनको डराएं या ना डराएं वो ईमान नहीं लाएंगे। मुत्तकीन ईमान लेके आएंगे, हिदायत तलाश करेंगे इंशाअल्लाह, उनके सीनों में अल्लाह का डर है इसलिए अल्लाह उनको हिदायत देगा। काफिर लोग, इनकार करने वाले लोग, आप उनको डराएं या ना डराएं, समझाएं या ना समझाएं, वो ईमान नहीं लाएंगे। अतमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावा, अल्लाह पाक ने उनके दिलों पर, उनके कानों पर और उनकी आंखों पर मोहरें लगा दी हैं। उनको कोई बात समझ आती नहीं, वो आंखों से कुरान करीम उतरता हुआ भी देखेंगे तो ईमान नहीं लाएंगे। वो अपने कानों से रब का कुरान सुनेंगे, वो ईमान नहीं लाएंगे। वो ये कुरान जब उनकी आंखें बंद हैं, जब उनके कान बंद हैं, तो उनके दिल के ऊपर किस तरह असर अंदाज होगा। गिशावातुन, पर्दा है, पर्दा। अल्लाह अकबर, ये मोहर जो अल्लाह लगाई है ये पर्दा है। वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, और उनके लिए बड़ा अजाब है। ये जो हमने सूरतुल बक़रा की इब्तिदाई आयात पढ़ी हैं, अल्लाह करीम से दुआ है अल्लाह करीम हम सब को समझ कर अमल की तौफीक अता फरमाए। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, ईमान और इस्लाम पर ज़िंदगी बसर कीजिए, यही सबसे बड़ी कामयाबी है। यकीनन जिसको ईमान और तक़वा नसीब हो गया वही बंदा दुनिया और आखिरत के अंदर कामयाब है, कामरान है। अल्लाह करीम हम सब का हामी व नासिर हो। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।